Assalamu alaikum, everyone, and a good afternoon. I'm Hadia Majid. I am the chair of the Chaudhry Nazar Department of Economics here at LUMS, and it is my pleasure to welcome you to today's workshop on access, resilience, and sustainability pathways to food security in Pakistan. The department is delighted to host this event in partnership with Mahbub Haq Research Centre, the Consortium for Development Policy Research, and Rizq. Food security is among the most urgent development challenges facing Pakistan today. From floods and heat waves to market volatility and supply chain disruptions, we are witnessing how deeply vulnerable our food systems are to climatic, economic, and governance shocks. These challenges are not abstract. They shape household well being, children's nutrition and development, and the stability and dignity of communities across the country. Today's workshop is an opportunity to step back and reflect on what are the structural barriers that keep our food systems fragile. And more importantly, to think through the pathways rooted in evidence, innovation, and partnership that can help us move towards systems that are not only resilient but also sustainable and equitable. We are privileged to have with us researchers, policymakers, and practitioners who work on these questions every day. Across our conversations, we hope to weave together insights from the field and from scholarship so as to surface ideas that are practical, scalable, and grounded in Pakistan's realities. Thank you all for being here and for contributing to this important dialogue. We have two panels here today. Panel 1 will diagnose the problem for us, and panel 2 will delve into possible solutions. A huge thanks to the teams across LUMS, CDPR, and Rizq, Ujala, Momina, Jehan, Aisha, Alize, Sania, and others for making today's excellent program possible, to Dr. Farah Said for doing the heavy lifting, and to Musa Amir for getting the ball rolling. I look forward to rich discussions and meaningful collaborations ahead. I'll now hand over to Mr. Taimur Malik, who will be moderating our first panel. He starts with introducing our panelists, and I look forward to the discussion. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Friends, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and welcome to this what it promises to be an excellent conversation on one of the most important topics of our time. Every Pakistani should be concerned about food and nutritional security in this country, because that is the bedrock of any other kind of national security, economic development, every single lens that we all broadly care about in this country is ultimately stands on the shoulders of the quality of the food and nutritional security that we have. And so I'm very glad that we have that this event is being hosted today, and my sincere thanks to all of the stakeholders who brought it together. And I feel deeply privileged to be moderating the first session today. As such, what I believe, firstly, that I don't think we have enough time to really do a deep dive into the panoply of problems that are at the very heart of why we have a food and nutritional crisis. But I think we can do, what we can do today is we can get at least some sense of what the main and salient problems are, and then hopefully in the solutions panel also get some idea of what some salient solutions could be. As such, I'm going to take, as my privilege as moderator, just a couple of quick minutes to bring my own thoughts into what some of the problems are, but I think a much deeper dive will come from each of the panelists, which we are all very much looking forward to hearing from. I think one of the fundamental issues in this country is that we don't just have a food security problem, we have a nutritional security problem. And I think that's very important to understand. In many cases, people are getting X number of calories, they're getting more calories than they need. So we have a problem of people being overfed but being undernourished at the same time. To some extent, this is a global phenomenon with the rise of the kinds of junk foods that provide a lot of calories for a lot of people across the world. Cheap junk food has sort of created this problem. But in this country, it is even more, I think, pronounced. And also, we have pockets of this country where even getting your calories
is problematic. So people aren't getting enough calories, and of course they're not getting enough nutrients either. And that, I think, is very important to understand. In this country, we also face a challenge of declining or stultifying yields, right? Depending on the crop, depending on the year. But since the Green Revolution, we have not kept up with enhancements in various technologies and systems, right? Agronomic systems, really. Well, this is compounded by the climate crisis, which keeps rearing its ugly head pretty much every year. Every year, in multiple forms, farmers get shellacked, whether it's from heat waves. This year, also before the floods, we had heat waves. In some parts, you have drought, and then you have this deluge that happened. And so it's a multi-faceted, hydra-headed monster, climate change, which also impacts farmers. And because my main profession is in the farming arena, I am, intimately aware of the kinds of problems that we face. And then, of course, you have a soil security problem, which I think is also intricately linked to your food and nutritional security crisis, right? Every civilization known to man, and you can think of all of them, literally, at least in part got destroyed because its soil was exhausted and destroyed. And there's a fantastic book by Professor David Montgomery called Dirt and the Erosion of Civilization. And I would urge everybody here, I'm going to give you some homework today, to please read it, because it showcases in a very academically sound manner that every single civilization, whether it's ancient Egypt, whether it's Rome, it's the Greek civilization, it's Babylon, all of them, or Mesopotamia, all of them were destroyed because soils got exhausted. Population sizes increased. When soils exhaust, suddenly yields decline, and you cannot support that kind of a population increase. And so soil security is critical. In this country, today we have less than, it is thought, anywhere between 0 to maximum 0.5% organic matter, and that is, I think 0.5 is very, very rare, if at all. I haven't seen it in this country, right? And so until we enhance the organic matter in our soils, this provides resilience to climate shocks, including floods, including droughts, and it enhances nutritional security, because a living soil, which is the only kind of soil that can have high organic matter, is also a soil that cycles nutrients really well and makes them bioavailable, which means the plants uptake them, which also means that the food you eat, whether it's vegetables or grains, will have the higher micronutrient amounts. And there's emerging research which showcases this, whether it's iron or copper or selenium, whatever have you, right? These are all essential for humans as well as plants. And to that end, I believe that this sort of hydra-headed monster of the agricultural problem and the food and nutritional security problem that we face today can be resolved with systemic agricultural solutions, right, which enhance organic matter, regenerative agriculture, which is my line of work, but also the utilization of nutrients in the right manner. In this country, you might be surprised to know, those not in the farming profession at least, that there are many micronutrients that are just unavailable to a farmer to apply to his or her plants, right? And that includes, for example, cobalt. There's not a single cobalt containing product available in this entire country. And cobalt is essential for a multitude of enzymatic reactions that happen within a plant, which enhance its yield, its ability to withstand climatic shocks, whether they're biotic shocks, abiotic shocks, And so it is absolutely critical that we have available in this country the kinds of nutrients that farmers need in the forms that plants will accept and absorb in the best manner. It took me years to find a molybdenum product in this country, and we still don't have good molybdenum products either, right? So, this is a long litany and list, but just to give some food for thought here. And then lastly, we are at the cusp of multiple innovations, which include precision fermentation. In this country, we have a protein deficiency of a mass scale. We have a milk and dairy deficiency. And some of these new techniques, there are some think tanks that believe that by 2030, precision fermentation will make milk and meat that is fermented basically through taking cells of existing meat and milk. You can ferment it such that you create something that is literally identical
to milk and meat, because it's grown from that base material in a precision fermentation process, and that will become, price competitive with actual meat and milk. And with time, it will, as Moore's law we've seen with solar, for example, it will bring the price down, which will make accessibility in a country of 60 million people heading towards 350 million people, that is critical as well. So I think technology will also be critical in providing food and nutritional security. Of course, we cannot ignore agriculture in the process, and this includes, and I had a fantastic chat yesterday with one of our panelists here today about also having breeds of animals that consume less food but produce more meat or milk. I think that is also critical. So with that, I will surrender the mic to the honorable panelists here today that I'm very privileged to be with on this podium or table. And I think I'll start with Professor Sher Afghan. And I will request the good professor to, I think the best introduction that anybody can give is through their own words. So I'll request the good professor to introduce himself, and then we are very much looking forward to his presentation. Great. Thank you so much, Taimur. I think this was a very well-rounded introduction and a great sort of overview of the kind of issues we're going to talk about today. So as Taimur mentioned, my name is Sher Afghan Asad. I am an assistant professor here in the Department of Economics. Part of my research has been focused on understanding agricultural supply chains, and that's particularly what I'll focus on today. And as Taimur has highlighted, the food security is a very versatile issue. It's a very broad issue. There are many aspects to it. So my work or my talk is mainly going to focus on what we have done in our research. Part of my research is done with Dr. Farah Saeed, who's already here. So any difficult question will route towards her. So hopefully she'll be able to take those. Can I get a clicker, please? I think a clicker. Great. So I think Taimur has already pointed out कि food security जो है वो कोई पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये global मसला है. So पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो 2.3 billion लोग जो हैं वो UN के accordingly they're either moderately or severely food insecure. Most of these people resides in sub-Saharan Africa. But in terms of numbers, क्योंकि एशिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मोस्टली जो more than 1 billion people live in Asia, और पाकिस्तान जो है उसमें तकरीबन जो पाकिस्तान की about 40% of our population जो है वो food insecure classify की जाती है. इसके जो ड्राइवर्स हैं कि why there is so much food insecurity, the most frequent or the common cause of that are climate extremes. We talked about droughts, extreme heats, floods. Pakistan is obviously very familiar to these floods recently. Conflict. World, unfortunately, is becoming more and more conflicted. So that's major cause of food insecurity in the world. And then there are economic shocks, the kind of shocks that, for example, Sri Lanka experienced a couple of years ago. So ये चीज़ें हैं जो food security को major cause कर रही हैं. पाकिस्तान में अगर हम देखें तो as I mentioned कि हमारी 40% अवाम जो है it is classified as moderate or severely food insecure. So 4 in 10 Pakistanis are food insecure. Undernourishment की बात की हमने, so Taimur mentioned कि it's not just about food security, it's about undernourishment as well. So वहाँ पे भी we are like 20% of our population is undernourished. If you talk about children under 5 years of age, 1 in 3 children are stunted and around 7% suffer from wasting. So UN की figures हैं, so I'm talking about this. And I think Dr. Burki is going to talk about this as well कि हम apparently largely if you look at Pakistan produce क्या कर रहे हैं, we are self-sufficient in staples कि हम enough produce कर लेते हैं. So it seems like a puzzle कि क्या वजह है कि हमारी production है, it's not कि food shortages हो गई हैं बहुत ज़्यादा, but still food security and insecurity it remains a challenge, right? So that's going to be a main point here. So what I'm going to argue today is कि food insecurity जो है it depends not just on production कि आप प्रोड्यूस क्या कह रहे हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि हाउ दैट प्रोडक्शन गोज़ टू द कस्टमर और कंज्यूमर. के फार्म गेट से लेके जो रास्ता है फ्रॉम फार्म गेट टू द प्लेट,
اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کی سپلائی چین کیسے مینیج ہو رہی ہے, دیٹ از ون آف دی امپورٹنٹ فیکٹرز ان ڈٹرمننگ کہ ہو گیٹس ٹو کنزیوم فوڈ, ہو گیٹس ٹو کنزیوم کیلوریز, یا کس کو نورشمنٹ مل رہی ہے. سو فار دوز آف یو ہو آر ناٹ ویری فیملیئر ود کہ ہماری جو فارم گیٹ سے پلیٹ تک کا راستہ ہے وہ کیسے لگتا ہے. So this is the figure that I put up. This is a very simplification of how it actually works. It's far more complicated than this. But you can focus on کہ ایک farmer ہے ہمارا جس نے کچھ produce کرنا ہے. They're going to use some inputs that comes from large corporations, our fertilizer, seeds, وہ corporations سے آ رہے ہیں. They're going to employ land. Most of our farmers are small farmers, tenant farmers جن کی اپنی land holdings نہیں ہیں. So they rely on land from landowners. یہ سارے انپٹس کمبائن کر کے دے پروڈیوس پرٹیکولر کراپ. فار دس سپلائی چین یو کین تھنک آف کہ جو ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ایک ماڈل ہے. سو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ویٹ کی پروکیورمنٹ کیونکہ ویٹ میں گورنمنٹ انوالو ہے, ڈفرنٹ ڈائنامکس انوالوڈ. سو تھنک اباؤٹ ٹپکلی لائک ہمارے جو موسٹلی جو کراپس ہیں فروٹس ویجیٹیبلس, اور وہ اس ماڈل کو فالو کرتے ہیں. سو ونس produce is produced, the next thing is کہ اس کو مارکیٹ تک کیسے لے کے جانا ہے. And that's where the action is happening, that's where our research is focused. کہ there are network of middlemen جو کہ فارمر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں اور وہ اس پروڈیوس کو مارکیٹ تک لے کے آتے ہیں. And these middlemen could be بیپاری. This is, you could think of this as a person who is trying to exploit some arbitrage opportunity. وہ چاہ رہا ہے کہ میں کہیں سے سستا خرید کے آگے کہیں مہنگا بیچ دوں. So this is that guy who is trying to make those profits. Then there are, ان کو local language میں کچا آرتی بھی کہتے ہیں کہ جی کچے آرتی ہے یہ. Then there are some licensed agents by the government, یہ گورنمنٹ کے کمیشن ایجنٹس ہیں جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ان کو لائسنس دیتا ہے. ان کو پکا آرتی کہتے ہیں. یہ ٹپکلی جو گورنمنٹ کی ریگولیٹڈ منڈیاں ہیں. سو لاہور میں ایک بادامی باغ میں ایک منڈی ہے جو بہت بڑی منڈی ہے پورے پاکستان کی. وہاں پہ لائسنس ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں. سو دیز ایجنٹس آلسو ہیو کنیکشنز, ڈائریکٹ کنیکشنز ود فارمرس. سو یہ سارے ایجنٹس جو ہیں چاہے وہ کچے آرتی ہوں چاہے وہ پکے آرتی ہوں, دے آر ویری انٹریکیٹلی انوالوڈ ود فارمرس, کیونکہ یہ ان کو لون بھی دے رہے ہیں کہ یہ انپٹس پروکیور کر پائیں. کئی دفعہ یہ ان کی لینڈ ہولڈرز بھی ہو سکتے ہیں, کئی دفعہ ان کو یہ کریڈٹ دے رہے ہیں لینڈ کے لیے. سو فارمر آر ویری مچ ریلیشنلی انوالوڈ ود دیز گائز. ایک فارمر کی لیٹ سے کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے, لائک ایمرجنسی نہیں بھی ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے, کراپ نے تو سال کے بعد آنا ہے یا سیزن جب ہارویسٹ ہوگا تب آنا ہے. دے کین گو ٹو دیز intermediary and say کہ مجھے یہ پیسے چاہیے and I can pay you back once the crop get harvested, right? So وہ ایک ریلیشنل جو ان کی ہے, ایک ریلیشن جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے which sort of keeps the system working. And for farmers یہ جو آرتی ہیں چاہے وہ کچے آرتی ہیں پکے آرتی ہیں, they are sort of means for social یا informal insurance کہہ لیں آپ اس کو, کہ وہ ایک انشورنس کا میکانزم بھی پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے لیے کہ if the crop doesn't go as well تو یہ ان کو انشورنس بھی دے رہے ہوتے ہیں. بٹ اینی ویز سو فارمرز جب یہ پروڈیوس پلانٹ کر لیتا ہے, سو اٹ کمز ٹو دس ہول سیل مارکیٹ جہاں پہ یہ جو پکے آرتی ہیں یا کمیشن ایجنٹس ہیں, دے آر ریسپانسبل فار آکشننگ دا پروڈیوس. سو دس از ٹپکلی ہاؤ دا پروڈیوسز آر آکشنڈ. اس آکشن میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو ہم پھڑیا بولتے ہیں. So Hadia, you can think of these as bulk breakers. So these are the people who buy truckloads of produce and then break it into or classify into different qualities. اس کو different categories میں grade A, grade B, grade C اس کو وہ break down کرتے ہیں. And then from these Hadias retailers جس میں آپ سوچ سکتے ہو ریڈی والے جو ہیں وہ بھی اس میں انوالوڈ ہیں, الفتح بھی یہیں پہ انوالوڈ ہے, آپ کا جو کیریفور ہے وہ بھی, ان کے بھی ڈیزگنیٹڈ پھڑیاز ہیں جو اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اینڈ دے ٹپکلی گیٹ دا جو آپ کی ریٹیل چینز ہیں وہ ٹپکلی گڈ کوالٹی پروڈیوس یہاں سے لے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ہم کنزیومرز جو ہیں وہ وی اینڈ اپ بائیں گے. So our research is mostly trying to understand what is really going on in this process, right? And obviously these are not the only issues that matter for food security, but we think these are some of the most important ones. So I'm going to skip over those کہ کیوں امپورٹنٹ ہے اس کو اسٹڈی کرنا کہ ایگریکلچر سپلائی چینس کو. ایک جو اس میں جو میرا انٹرسٹ بھی یہ ہے کہ اکنامکس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتے ہیں کہ دیر از اے لا آف ون پرائس, کہ ایک پرائس ہوتی ہے اس پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کا فائدہ لیتا ہے. But what we see in agriculture supply chains is that there is no one price. There are various prices at the same point in time, or that
really invites lot of questions کہ کس طرح سے یہ چیزیں امپیکٹ کر رہی ہیں افورڈیبلٹی کو and who's able to buy these products. So I actually got interested in this work due to Dr. Nabi sitting here. So Dr. Nabi, I think Secretary Saab se you met Secretary Agriculture se at that point, and there was interest in understanding کہ price gaps جو ہیں یہ کیا ایگزسٹ کر رہے ہیں. So farmer جو ہے how much are they getting, farmer سے جب ہول سیل مارکیٹ میں چیز جاتی ہے تو کیا ریٹ ہے, اور پھر ریٹیلرس کس ریٹ پہ اس کو آگے دے رہے ہیں. سو وی اسٹارٹیڈ ود دیٹ ایکٹیویٹی پرائس گیپس والی, اور میں آپ کو یہاں پہ شو کر رہا ہوں پٹیٹوز اور انینس کے لیے. سو یہاں پہ وی کمبائن ڈفرینٹ ڈیٹا سورسز. سو یہاں پہ خود ہم نے سروس کیے, ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر جو ہے وہ کراپ رپورٹنگ سروس کرتا ہے ڈفرینٹ کراپس کے لیے, وہ یوز کیے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا جو منڈیوں میں جو ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے وہ کافی اچھا ڈیٹا ہے AMIS کے تھرو, وہ یوز کیا. اینڈ دین PBS ہیز دیز سرویز, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, جہاں پہ وہ ایکچوئل مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے وہ جا کے ریکارڈ کرتے ہیں ان ویری ہائی فریکوینسی. سو لانگ اسٹوری شارٹ, یا اس کا جو اپ شارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اف آئی کمپیئر کہ جو ریٹیل پرائس ہے اور فارمر کو کیا مل رہا ہے, سو موسٹ کموڈیٹیز کے لیے آپ دیکھتے ہو کہ فارمر کو جو پرائس کا شیئر مل رہا ہے وہ لیس دین 50% ہے. سو اگر کوئی چیز مارکیٹ میں 100 روپے کلو کی بک رہی ہے تو فارمر کے پاس اس میں سے 100 روپے میں سے 50 روپے سے بھی کم جا رہے ہیں. سو دین اٹ انوائٹس اے کوشچن کہ یار کیا ہو کیا رہا ہے, اینڈ اٹس اے ویری کیوریس کوشچن فار اس, کیونکہ اف یو ٹاک ٹو کنزیومرز ایوری ون از کمپلیننگ کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, افورڈ نہیں کر سکتے, رائٹ. سو دا پرائسز آر ریئلی ہائی. اف یو ٹاک ٹو فارمرس, وہ لائک کہ یار پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, ہم کیا انوویٹ کریں, آپ کہتے ہیں ییلڈ امپروو کریں, پروڈکٹیوٹی بڑھائیں, ہم کیسے پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں, وی ڈونٹ گیٹ انف, لائک ہم سبسسٹنس پہ چل رہے ہیں, سروائیول موڈ پہ چل رہے ہیں. سو دیر از دیٹ پزل کہ یار کیا وجہ ہے کہ کنزیومر بھی کمپلین کر رہے ہیں, فارمر بھی کمپلین کر رہے ہیں, اینڈ دیر از ہیوج ڈائیورجنس ان ریٹس کہ واٹ فارمر از گیٹنگ اینڈ واٹ کنزیومر از پیئنگ. دا پرابلم از ایگزیکٹلی ان دا مڈل کہ کیا ہو رہا ہے. اور میں اس وقت یہ امپلائی نہیں کر رہا کہ مڈل میں کوئی سینیکل ویو ہے, یا جو ہمارے انٹرمیڈیریز ہیں دے آر پلئنگ سم ریئلی بیڈ رول. دیر آر ملٹیپل فیکٹرز انوالوڈ. سب سے بڑا فیکٹر میرے خیال سے یہاں پہ ویسٹیجز ہیں. سو دیر از ویری ہائی ویسٹیج دیٹ ہیپنز فرام دا فارم گیٹ ٹو دا منڈیاں, جس کی وجہ سے آدھا جو پروڈیوس ہے آپ کا, انفیکٹ 1/3 ہے جو ہمارے ڈیٹا میں نظر آ رہا ہے کہ 1/3 آف دا پروڈیوس گیٹ ویسٹیڈ بفور دے گو ٹو دا کنزیومر. سو آئدر فارم سے منڈی پہ جانے پہ یا منڈی سے ریٹیلرس کے پاس جانے سے پہلے کے بیچ میں. سو دیز آر سم آف دا ریزنز. اور اس میں اٹس ناٹ کہ انٹرمیڈیریز جو ہیں بیچ میں, چاہے وہ کچے آرتی ہیں چاہے وہ پکے آرتی ہیں, دے آر ناٹ آلسو پلئنگ اے رول, دے آلسو ہیو مارکیٹ پاور. So they know that these farmers are very intricately involved with them. So they also extract rents for that relationship, اور وہ اپنا بھی premium obviously charge کرتے ہیں اس کے اندر. So there are multitude of factors involved کہ why there is that wedge, اور it remains an open question کہ اس کو ہم reduce کیسے کر سکتے ہیں. So just to further expand on that کہ جب کووڈ کے ٹائم تھا اس ٹائم پہ ہم نے تھوڑی سی ایک ایکسرسائز کی تھی. یو آر ٹرائنگ ٹو سی کہ کیونکہ وہاں پہ موبلٹی ریسٹرکشنس تھیں, ٹرائنگ ٹو سی کہ ہاؤ دیز انٹرمیڈیریز پلیڈ اے رول وین دیر ور سچ اے ڈیوسٹیٹنگ شاک. اور وہاں پہ ہمارے لیے کافی سرپرائزنگ فائنڈنگ تھی کہ ڈیورنگ دا ٹائم آف کووڈ, جب موبلٹی ریسٹرکشنس تھیں, سڑکیں بند ہیں, ٹرکوں کو آنے نہیں دیا جا رہا, اس کی وجہ سے جو انٹرمیڈیریز تھے, بیکاز سپلائی کی شارٹیج ہو گئی تھی, شہروں تک سامان آ ہی نہیں رہا تھا, تو دے ور ایبل ٹو ایکسپلائٹ دوز کنڈیشنز. اور اس ٹائم پہ انہوں نے جو اپنے ان کے گینس تھے, جو کہنے کے جو فارمر کو کیا مل رہا ہے اور ایجنٹ کیا اس پہ پرائس بیچ رہا ہے آگے, وہ مارجنس کافی وائڈن ہو گئے تھے اس ٹائم پہ. More precisely, farmer کا جو شیئر تھا وہ that actually fell. تو farmers were the one that were hit worstly by those scenario situation. اور جو انٹرمیڈیریز ہیں جو منڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, they actually benefited کیونکہ ان کا جو شیئر تھا وہ ڈیورنگ کووڈ وہ انکریز ہو گیا تھا. اور اسپیشلی وہ والے فارمرز جن کی ڈائریکٹ مارکیٹ لنکیجز نہیں تھیں, جو یہ بیپاریز اور کچے آرتیوں کے تھرو اپنی ٹریڈنگ کرتے ہیں, who lack access to markets, those are the ones who suffer the most. کہ ان کو بہت زیادہ ریلائنس ہے ان کے اوپر, اینڈ دے ڈونٹ ہیو مچ آپشنس کہ ہم کہیں اور جا کے اس کو بیچ سکتے ہیں. سو they were exploited because of that.
So this work sort of highlights कि how shocks amplify these existing power asymmetries और उससे आपकी agriculture supply chain जो हैं वो किस तरह affect हो रही हैं. Finally जो मैं mention करना चाहूँगा बहुत quickly, this is the work that we have done a ton of work on, but I'm just going to give you very few glimpses of कि इसमें हमें findings क्या नज़र आ रही हैं. So this is what we are looking at is कि 2022 का जो flood आए थे उसमें क्या हुआ था. सो वी फाइंड जनरली, सो वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क कि फ्लड मैपिंग की है, कहाँ पे फ्लड आए हैं, कहाँ पे नहीं आए हैं, कौन सी रोड्स इनंडेट हुई थी, कौन सी नहीं हुई थी, कौन सी क्रॉप्स अफेक्ट हो रही हैं, सो फोर्थ. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जो फ्लड्स हैं उससे तकरीबन 50 से 65% सप्लाई में ड्रॉप आया. जिन एरियाज़ में फ्लड आए थे उनकी सप्लाई रुक गई. We see the huge surge in prices, both at the mandiyon ke level, auction prices, and retail level bhi. So aftermath of flood में काफ़ी rapid increase है. जहाँ पे roads का infrastructure तबाह हुआ था वहाँ से और ज़्यादा intensify हो गया. We noticed कि जो perishables हैं like fruits and vegetables, they were hit hardest, लेकिन जो grains हैं like wheat या maize, they weren't that badly affected due to these floods. اور انٹرسٹنگلی وی فائنڈ کہ جو ایریاز ہیں جو فار ایگزامپل یو وڈ سے کہ یہ مور سسیپٹیبل ٹو فلڈز ہیں, ہائی رسک ایریاز ہیں, یا وہ ریور کے پاس ہیں یا ان کی جیوگرافی کوئی ایسی ہے کہ وہاں پہ فلڈ آنے کے چانسز زیادہ ہیں, ان ایریاز میں وی آبزرو کہ فارمرز ور ایبل ٹو پلان بیٹر, دے ور ایبل ٹو اوائڈ دیز رسک. وہ فلڈ آنے سے پہلے ہی دے ور ایبل ٹو ہارویسٹ دے پروڈیوس اینڈ سیل اٹ فارورڈ. بٹ جہاں پہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ فلڈس تھے وہاں پہ ایریاز جو تھے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے. سو دس از گیونگ اس سم ایویڈنس آف کہ فارمرز آر ایبل ٹو اڈاپٹ ڈپینڈنگ آن کہ فلڈ اگر آ رہے ہیں, اینڈ وچ ہائی لائٹس کہ ہمیں جو انفارمیشن ہے یا کہہ لیں کہ جو ٹائملی ارلی وارننگ سسٹم ہے وچ از ویری کرٹیکل, کہ فارمرس کو پہلے انفارم کیا جائے, ان کو پتہ ہو کہ کہاں پہ سسیپٹیبلٹی ہے, تاکہ وہ اٹ لکس لائک دے کین ٹیک اڈیپٹیو میئرز اس کے لیے, اس کے اکارڈنگلی. وی آلسو سی, جیسے ہم نے کووڈ کے ٹائم پہ دیکھا تھا, یہاں پہ بھی وی سی کہ ریٹیلرز نے اپنے مارجنس وائڈ کیے تھے, سو دے انکریز دیئر پروفٹ. فلڈز آئے ہوئے ہیں تو ان کو فائدہ ہوا اس کی وجہ سے. وی آلسو ڈاکومنٹڈ کہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی تھی اس دوران. سو گورنمنٹ نے اپنے گورنمنٹ پرائس کنٹرول کرتی ہے مینلی, دیٹس واٹ گورنمنٹ ڈو, ٹرائی ٹو کنٹرول پرائسز. سو وی سی کہ گورنمنٹ نے انفورسمنٹ کافی بڑھائی تھی اپنی, جس کی وجہ سے ایونچولی یہ ریٹیلر مارجنس تو کم ہو گئے تھے. بٹ ایز اکانومسٹ وی نو کہ پرابلمس کیا ہیں پرائس کنٹرولس کی, رائٹ. سو پرائس کنٹرول جب بھی آپ کرتے ہیں یو آر ہرٹنگ دا سپلائر, یو آر ہرٹنگ دا فارمر جو بنا رہا ہے, تو جس کو انسینٹیو نہیں مل رہا. So these are some of the findings that we sort of document in the paper. So the paper is already out there as a working paper. So welcome to take a look at this. So last, I know میں نے شاید زیادہ ٹائم لے لیا, but last I would just like to highlight some policy lessons based on all this work. We think کہ جو investment in infrastructure ہے وہ بہت important ہے. There is work, there is research from some other context جہاں پہ وہ شو کرتے ہیں کہ if you have proper irrigation, for example, جن ایریاز میں پراپرلی اریگیٹڈ ہیں دے آر لیس سسیپٹیبل ٹو کلائمیٹ چینج. وہاں پہ ایکسٹریم ہیٹ بھی آتی ہیں, ڈراؤٹس بھی آتے ہیں, بٹ اریگیشن کا نظام جو ہے اٹ کین سسٹین بیٹر پروڈکٹیوٹی, اٹ کین اسٹیبلائز سپلائی. سو پاکستان میں وی آر لاٹ آف آر ایگریکلچر از رین فیڈ ایگریکلچر, کہ ہم بارش کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. سو irrigation, storage, cold chain system, because I mentioned that wastages are very important reason for these price wedges. So all of those are something that our work is highlighting that we should invest on. We also see that we need to act on forecasts and not disasters. So there is very good forecast available کہ کون سے areas susceptible ہیں, کہاں پہ انفارمیشن ارلی وارننگ مائٹ ہیلپ. سو اس چیز پہ ہمیں ڈبل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. فارمرس کے کانٹیکس میں وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن مارکیٹ کنیکٹیوٹی. وی ہیو اگین اینڈ اگین وی ہیو ڈاکیومنٹڈ کہ جو فارمرز لیک کرتے ہیں کنیکشن ٹو مارکیٹس, اور وہ سپلائی کو صحیح طرح مارکیٹ نہیں کر پا رہے, یا ہو آر اونلی ڈپینڈنٹ آن 1 or 2 مڈل مین, وہ فارمرز سویئرلی امپیکٹڈ ہوتے ہیں ڈیورنگ اینی کرائسس. تو وہ مارکیٹ کنیکٹیوٹی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ان کا ڈائریکٹ ایکسیس ٹو مارکیٹ انفارمیشن وہ سب کچھ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ فائنلی ایز آئی مینشن کہ any economist would tell you
price control is not the answer, right? So we see that price control bar use kiye jate hain. We need to go for targeted subsidies, targeted cash transfers to the poor people, or jo price controls hain, they hurt producers, and it's no surprise that Pakistan mein we see कि low productivity hai, farmers do not have enough incentive. आपको पैसे नहीं मिल रहे कि आप कोई एंटरप्रेन्योरियल काम करो, कोई इनोवेशन करो, कि अपनी हाई वैल्यू या हाई वैराइटीज़ या इनोवेटिव वैराइटीज़ की तरफ जाओ, क्योंकि देयर इज़ नो रिटर्न, देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट. तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू हाईलाइट बेस्ड ऑन आवर वर्क. Yeah, so look forward to the discussion then. Wonderful. Thank you, Dr. Saab. That was very illuminating, and I'm sure that everybody learned a lot. I, in my own experience, again, fully endorse all of your recommendations. Irrigation infrastructure, definitely, I couldn't concur more on how vital it is. Studies globally show us that consistently drip irrigation, for example, enhances yields by between 12.5% to 100%, depending on the nuances of the climate, the soils, the agronomic practices, etc. But it's a game changer while saving 30 to 70% water, right? And that's the case for other high efficiency irrigation systems as well. They all have their advantages. And we are better able to withstand various climatic shocks. So with that wonderful recommendation, I would now like to request our next panelist, and that's Professor Abid Burki here to my left, and I'll request the Honorable Professor to kindly introduce himself, and then we'll get into your presentation, sir. Well, thank you very much. Well, I'm Abid Burki. I'm Professor Emeritus of Economics in the Department of Economics. Thank you, Mahbub Center. Thank you, Farah, for giving me the opportunity to share my thoughts on a very important topic that is called food security. Well, in my presentation, I will first try to give the perspective that what are the 4 dimensions of food security historically, and then what is the current state of food security in Pakistan. Then I will also highlight that what are the reasons that Pakistan is lagging behind in food security. And then I will spend some time explaining that how climate change is going to affect food security, and especially the 4 dimensions that I will first highlight. And finally, I will try to just summarize some of the work that I have recently done on the impact of climate change on crop yield in Pakistan. So this is a sort of a primary research based on data. So I will also try to summarize some of the things that I can with this limited time that I have. Well, first, let me just, for the information of all the audience here, that when we say food security, actually we refer to 4 aspects which are known in the word, and I think that's how this is defined. The first is availability. See that we have sufficient quantity and quality of food available, that's one. Secondly is the access, that people have enough income, purchasing power, entitlement, so that they can purchase nutritious diet that they require. The third aspect is stability, that population should not actually risk losing access due to different kinds of shock, that I will explain that what are those shocks. And finally, it's the utilization, which basically relates to the ability to actually consume nutritious diet, and that depends on
on the diseases and the waterborne diseases and other aspects which affect and also they affect productivity of workers. So labor productivity is affected, so I'll also share some thoughts about that. Now, having said that, first let me just try to provide you some information based on the latest National Nutrition Report that was published in 2018. And based on that, there are some calculations about the state of food security in Pakistan. Before I do that, I think it is important to understand that Pakistan is one of the countries which produce some major crops, and we are in the top 10. For example, I thought at that some time that perhaps Russian Federation is a one big producer of wheat, or maybe Australia is a one big producer of wheat, and US is one big producer of wheat. So when I looked at the numbers, so I found out that Pakistan ranks 8 in total wheat production in terms of total production that we have. Similarly, our ranking in rice production is 10th. We are also 4th or 5th largest producer of milk in the country, in the world. And we are also 5th largest producer of sugarcane in the world. So this is the state of availability. But availability does not ensure that food security will be achieved. See, Hong Kong and maybe these tiny states, Singapore, they don't produce any food, but they are food secure because they are able to import and they have resources and income and access. So it's not necessary that you produce food locally to be able to provide food security. Now, what is the state of food security? The estimates suggest, based on the National Nutrition Report, that currently 37% of the population is food insecure. 37%. And if you compare provinces, so Punjab and Sindh, they are producing most of the food in Pakistan, but they are not food secure. So which areas are most food secure? The ones which produce least, let's say, which has least contribution in total production. Gilgit-Baltistan and KP, they rank as 1 and 2 in ranking. And then Balochistan and Sindh, they lag far behind these two regions. And Punjab is also below these two regions in terms of the total food secure population. These are the numbers that I got from a State Bank's report, which actually is based on the National Nutrition Survey of 2017-18, and it's part of one of the chapters, so that is available. So these numbers are published, they are not mine. Now, if we look at the state of Pakistan in terms of food security, so where do we stand in terms of the least developed countries? If we compare Pakistan, so we lag behind all least developed countries in all 4 dimensions of food security that I mentioned: availability, access, stability, and utilization. In all 4, we lag behind. Now, I think one of the key issues that has been highlighted is the undernutrition. As we all know that Pakistan is unable to control the stunting, wasting, and underweight population in Pakistan. I think
in 2017, 18 surveys, whether you take demographic health survey or you take mixed data or national nutrition survey, so they all place Pakistan that perhaps 45 to 48% of the population of the children, of under 5 children, so they are stunted. This is very, very high proportion by the developing countries standard. And the other micronutrient deficiencies are also very high, like iron deficiency, zinc deficiency. They are also, I think, very, very high if you compare with other countries. Now, there is another important issue, and I think this is something that I have been highlighting recently. My observation is that when government fails to provide essential services, so then private or household, they self-provide. So whenever you fail, so the household self-provide. There are several examples, but the one that I would like to highlight would be different. What are those examples? I think we have recently seen that government failed to provide stable electricity. So households have put up solar panels on their rooftops and in farms, and so 10,000 megawatts of electricity now is being generated by that. Why? Because there was a government failure. If you don't provide public transport system, so household will self-provide. They will keep motorbikes and others. So you'll see so many motorbikes on the roads, which are unprecedented perhaps in other developed countries. Now, most importantly, I think there are 3 things in which the government has failed the most. And what are those 3 things? If you look at the rural population, there is no concept of providing clean drinking water. 85% of rural households don't have access to clean drinking water. That's one. Secondly, even more percentage of households, they don't have access to sanitation facilities. No drainage facility, and that is playing havoc with the health of rural communities. I will just highlight how. And the third important thing is that 98% of the rural communities have no waste collection. I think until 90s, perhaps it was more, the nature of waste generated was different. And now we have a different kind of waste. We have all sorts of, I think, packaging materials which actually are made with the plastic and others, and they are not biodegradable. So that actually is playing havoc with the health of the rural community. Now, just to elaborate on the water and sanitation, how it is affecting food security, I think that's very, very important. That there was a time when household had little income, but with green revolution and people getting education and getting employment, so they started sending income to the rural household. And as a result, I think we have seen, and I just read a report, I think 2-3 days ago, World Bank has produced a report, and they claim that perhaps 88% of all households in Pakistan are urban. So that is very different from what actually we have been told always, that perhaps more population is rural. So they say that if you look at the satellite images of areas, so they don't actually match with the rural communities. Why? Because they have pakka structures, they have like houses which are similar to the urban houses. But I think despite all that, they have all kind of gadgets. They have TV, they have cable, they have a refrigerator, they have everything. So this is rural household.
Now, what they don't have? There are two things they don't have. One is water. So what they did, they had sufficient income, they started actually extracting groundwater. And currently, I think more than 65% of rural household in Punjab, they have some kind of motorized pump installed. And they are extracting water without knowing the quality of the water. In some areas, quality is good. In others, it's not as good. So that's an open question. Now, even more damaging is the second thing that I will just highlight. When they got sufficient water, so they thought that they should also have a flush toilet within the household. So they made flush toilet, and there is no sanitation facility in rural household. फजल जवाब साहब, आपको तो पता होगा रूरल एरियाज में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात हैं. तो 75%, this is the number coming from Mix 2018 data, 75% of rural households have installed flush tanks in their houses. And those flush tanks actually dispose fecal waste either in the open drains or they have septic tanks, and those septic tanks are not regulated and they are made by the private sector without meeting the technical requirement. So what is happening? The fecal waste that is generated, earlier on there was open defecation and we criticized a lot that this is not a good thing. Now what we have done is that without knowing that when you have a septic tank, so how far away your water extraction motor should be installed. So they are very close to each other. I think ideally it should be more than 50 feet away. And because the house is small, so they mostly have like the water extracting from one place, and about 5 or 6 feet away, you also have a disposal. Now, this is contaminating your underground water. I never knew before that why rural areas have so contaminated water. The presence of E. coli bacteria in rural communities is perhaps, it ranges, I think that number is also available in Mix, and it ranges, I think, the more proportion of septic tanks in a village, the higher is the contamination. I just looked at some numbers. In Rahim Yar Khan, they have about 95% household have septic tanks. And the E. coli bacteria samples are also about 94%. So it is highly correlated that the more septic tanks or flush toilets you have, the higher is the possibility that your water is contaminated. Now let me move on to, I think how much time I have? Yes, let's quickly have Okay, I'll do that. Okay. So I think there are certain reasons that why there is vulnerability. I think we know that about 1/3 of population in Pakistan is poor. So that's one of the reasons that why they are not able to have access to nutritious food. There are also, I think we have import dependence in the country, and there is little attention to production of minor crops. 5 major crops actually are highlighted in Pakistan, because when you give incentive to one price, so when relative price is higher, so it affects the area cultivated for the other crops. So if you give higher price for sugarcane, naturally it affects all other crops because farmer will prefer that, and the minor crops, they are neglected. So that is why we also, I think, except for this year, wheat price has always been set. Sugarcane price is also set.
Earlier on, we also used to set, I think, rice prices because it's an export commodity and cotton. So what is happening is that there are some essential minor crops which are ignored. Oil seeds, we import oil seeds, they are not available. We also import pulses, they are not locally produced to the sufficient quantity. Fruits and vegetables, they are also short because of I think, the incentive structure that we have. And these crops that I mentioned, like pulses, fruits, vegetable, oilseed, and nuts, they provide 50% of the dietary energy that we need. Now, I think it is very hard to sustain the self-sufficiency that I mentioned in the beginning. ये 5 crops का मैंने mention किया, उसकी वजह क्या है? Historically, we have actually, whenever we felt that we need more food, so we have like used the extension of land. Between 1947 and 1980, the land extension has been 65%. जितना area पहले था, हमने 65% और add किया है. Now, since then, we don't have any more land available, so there is insignificant increase from 1980 to 2025. So in सालों में, because land is not available. So what is the possibility? I think given the water shortage and climate change, there is little possibility that we can sustain the current production level that we have. And therefore, I think what we need to do, there are 3 things, and I'll just close. I'll not focus more on climate change. The first thing is that we need to actually close the yield gap. There is a huge yield gap that we have. For example, wheat, agar aap dekhein, to average national level of yield is 35 mounds per acre. Now, if you compare with India, so they have developed high-yielding varieties which easily give them 60, 65 mounds per acre. So there is a huge gap here. Even the best seed varieties that the government has introduced in recent years, I think perhaps the laboratory or maybe field trials may be giving different signal, but my evidence from plot level data, actual data shows that none of the wheat varieties that we have currently in the market, it gives more than 40 mounds. Now this is much lower than the average 60 in India, which is our neighbor. And similarly, there are also potential for rice production, that what we are producing is much lower than what we can. So I think that's one. We need to close yield gap. We need to increase production limits. We need to shift production function. And I think the genetically modified seed, they are also talked about. And finally, I think there should be reduced waste. There are 2 levels of waste. One is in consumption, one is in the production phase. There is a huge waste. I think about 30% of it is wasted, and there is a potential that we can recover that. So I'll just stop here, and maybe I'll welcome your question. Thank you, Professor. That was excellent. Round of applause, please, for the professor. The professor raised some very vital points and statistics that I think give us all a lot of food for thought. One thing he mentioned was that we have 10 gigawatts of solar installed in this country, but actually that number as of April of this year is 22 gigawatts. So the solarization has happened on a really vast scale, and it continues at a dizzying pace that's actually pretty much stunned the world. But it's because the government's inability to offer people, as the professor pointed out. On sugarcane, I think there is some good news, Professor, that this year the government did not announce a price for sugar. And again, the finance minister yesterday said that the government is getting completely out of any kind of
sugar regulations. And then in terms of the sanitation part, the wash part, water and sanitation, that is absolutely critical. I think that there is an underappreciation of how vital that is. When I first started working in agriculture, I was stunned by the same phenomenon of you're drawing water exactly around where you are, you know, depositing your human manure. And so we built a biogas plant, which might be the first in Pakistan, that connects all of the washrooms and brings that plumbing infrastructure there. So the human manure, and we add some animal manure in there as well to create biogas, which is then utilized in the kitchens on the farm. But that's one option. In India, our neighboring country, when Narendra Modi became Prime Minister, he began the Swash Bharat campaign, which has been quite successful actually. You know, there were 40% rural toilet access in 2014. By 2019, that was about 100%. There are some issues with quality and sustainability of that infrastructure, but it has been built, so it can be done at a pretty rapid clip if a government has a vision and a willpower to do so. And then there are compostable toilets, which is another great solution that also tackles some of the other problems, yield issues, soil, organic matter issues. So human manure over a 1-year period can become an excellent compost free of pathogens. And there are actually some examples. WWF has been promoting it in India very successfully. And initially, obviously, people were very skeptical, but then people started eating, the NGO people started eating the vegetables grown in that human manure, and which were much healthier looking, much higher yields. So that is another thing that can sort of tackle both these problems together. What do you do with that waste? There is no waste in nature. If you create circular systems, every waste stream can become a nutrient flow for something else. So again, I thank you, Professor, for your presentation. And after Professor Burki, I would like to request Dr. Asim Mahmood to share his ideas on how we can move forward, and of course the diagnosis of how he thinks this food and nutritional security crisis can be resolved. We had a riveting chat last evening, and I'm very much looking forward to Dr. Mahmood's presentation. Over to you, sir. Thank you, Taimur. It's my privilege to be here with you guys, and I think already Dr. Sher Afghan and Professor has done everything and concluded everything, and very few to talk for me, because my profession is I'm a veterinarian, and I job international in food and in supply chain in both sectors. So I think I will cover both agriculture and livestock both in today's discussion. I have a different approach what we are discussing today, because most of the knowledge we gather from the books by AI, by Google it out sometime, but I will talk what I have seen in Pakistan on ground basis. I will talk more than about that as well. I will start from the pathway, this food security. We're talking the food security, but I feel we are more in insecurity in Pakistan. When I talk about the agriculture, most of the area is covered by Dr. Sher Afghan, but I will talk about the major area that is that's from the crop. We are producing major crops. This is rice, then wheat, and then corn. These are major crops in Pakistan. When I talk about the wheat, as I mentioned, Pakistan जो produce करता है, that is around 35 to 40 tons per acre. But if you talk about the government, it is not more than 27 yield per month per acre. Months, yes. Not tons, yes. And in privately, yes, people go up to 50 or 52 month per acres. Same with the corn. Corn is a major producing Pakistan, or rice is also the one of them. जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा इशू है वो क्रॉप्स की स्टोरेज का है, इंस्टेड के हम उस किसी और डिस्कशन की तरफ जाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. दैट्स क्लाइमेट चेंज एंड मीथेन एमिशंस, कार्बन एमिशन, दिस इज़ ऑल. स्टोरेज जो हमारे पाकिस्तान में अभी पास्को है जो इसको स्टोरेज करता है, और दैट इज़ वेरी पैथेटिक, एंड
very old. They don't look after the humidity, temperature index. So the crops they take from the ground to take them to the ground. So they overlook this all requirement as a storage. There's no you can silos on the land. In Punjab, I'm talking about the Punjab and other part of the provinces as well. تو جب ہم کراپ لیتے ہیں تو جو ویٹ گرین اسپیشلی وین ان اے ہیومڈ سیزن جسٹ ان 2024 I saw there's a lot of rain in that time. اور کراپ جو ساری انہوں نے لی وہ اور انہوں نے اسی اسٹور میں رکھی. وہی کراپ جو ہے when it gets high temperature and high humidity it gets fungus inside, and this fungus is aspergillus and it produces B1 toxins and that cancerous. وہ اسی کا وہی گندم سب فلور ملز کو جائے گی اور وہ فلور مل اس کا جو آٹا بنے گا وہی آٹا آپ کا مارکیٹ میں آئے گا. اور دیٹ جو آٹا ہے دیٹ واز B1 ٹاکسنس. اور جو ہم کینسر ہاسپٹل تو بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ انکریز کر رہے ہیں کہ جو کینسر کازنگ فیکٹرز ہیں. دس از ون آف دا ویری میجر and I never heard from the government side and other side as well. یہ ایک بہت سیم جب آپ کارن کی بات کرتے ہیں, جب کارن ہے تو اس کی جو اگر آپ ٹپ دیکھیں جو اس میں فارمر ہیں جو جن کا گراؤنڈ سے تعلق ہے اس وقت لینڈ کے ساتھ, وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو جب وہ بلیک ٹپ ہوتا ہے دیٹس آلسو اے فنگس, دیٹس آلسو B1 ٹاکسن, سم اوکرا ٹاکسنز ایز ویل دیئر. وہ بھی کینسر کازنگ فیکٹرز ہیں سارے. ہم فوڈ میں انسیکیور, ابھی ہم نارتھ کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم سیکورٹی کی بات نہیں کر رہے, میں انسیکورٹی کی بات کبھی کر رہا ہوں. تو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹاکسنس کو تھرو کراپ کہ وہ ہمیں ہیلتھ ایشوز کی طرف آئیں. اور دس ٹاپک از مور ٹورڈز ون ہیلتھ ایکچولی. جب ہم ایگریکلچر, لائف اسٹاک اور ہیومن ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, دس از آل اباؤٹ دیٹ. سیم ایسے ہی جب ہم بات کرتے ہیں تیسری کی فروٹس کی, تو وی آر پروڈیوسنگ ابنڈنٹ فروٹس ان پاکستان, بٹ دیر از نو اسٹوریج, دیر از نو کولڈ چین. ہماری ریڈیو کے اوپر بے شمار فروٹ ہے جو ضائع ہوتا ہے, دیٹ از مور دین 30% جو ضائع ہوتا ہے اس ملک کے اندر فروٹ. کیونکہ اس کی وین آئی واز چیئرنگ دا پیمکو, دین آئی گیٹ ٹو نو کہ ہمارا کتنا فروٹ ہم پروڈیوس کرتے ہیں اور کتنا ضائع ہوتا ہے. اس وقت ہم نے جو ملتان میں ہم مینگو پروڈیوس کرتے ہیں اس کے اوپر بہت سا کام کیا, اور بے شمار گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ کے ساتھ منسلک ہو کے کام کرنے کی کوشش کی, لیکن ابھی بھی وہ کوئی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا, ایز اٹ از ویسے ہی ہے. تو ہماری کراپ اس طرح سے ضائع ہوتی ہیں. اور جو فروٹ آپ کے پاس آتا ہے جسٹ لائک مینگو, جب آپ اس کو لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کیمیکلس کے ساتھ آپ اس کی جو اسکن ہے دیٹس فل آف دا کیمیکلس. اور وہ کیمیکل کون یوز کر رہا ہے؟ اینڈ یوزر, دیٹس ہیومن بینگ ایز ویل. سیم جب میں بات کرتا ہوں ویجیٹیبلس کی, مطلب میں کوئی ڈرانے نہیں آیا لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹس. تو جو لیفی ویجیٹیبلس ہیں لائک ہم وہ جتنے بھی سیلڈس کھاتے ہیں, ان ویجیٹیبلس کے اوپر اگر آپ سپرے نہیں کرتے آخری دنوں میں تو اس کے اندر بھی وہ ان کا جو کیڑا ہے, جو ان کے وہ سنڈیاں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں. تو آخری دن تک جب وہ منڈی میں پہنچتا ہے, جو آپ نے وہ آڑتی کا اور منڈی کا سیٹ اپ پورا دکھایا, دیٹس مارولس ایکچولی. تو آخری دن تک اس میں سپرے ہو کے وہ آتا ہے اور پھر وہ آپ کے گھر میں کچن میں آتا ہے اور پھر آپ اس کو یوز کرتے ہیں. تو دیٹ آل کیمیکلز یو آر ٹیکنگ فرام ویجیٹیبل سورس فرام فروٹس اینڈ فرام دا کراپس. سو یہ ایک ایسا اینگل ہے کہ جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, اس کے حل بھی ہیں جو میرے خیال سیکنڈ پینل بتائے گا. تو ونیگر ہر گھر کے اندر آپ ان چیزوں کو ونیگر میں 3 سے 5 منٹ کے لیے ڈپ کر دیں تو اس کے آسموٹک پریشر سے وہ کلین بھی ہو جاتی ہیں چیزیں. ونیگر جو ہے جی ہمارے گھر میں سب میں ہوتا ہے, تو اس میں اگر جتنی بھی یہ ویجیٹیبلس ہیں, فروٹس ہیں, ہم اس کو ڈپ کر دیں 3 سے 5 منٹ کے لیے تو وہ اس کو آسموٹک پریشر سے کلین کر دیتے ہیں. سیکنڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لائف اسٹاک. لائف اسٹاک کے اندر ہمارے پاس جو میٹ ہے, ملک ہے, پولٹری ہے, ایگز ہیں, یہ 3-4 چیزیں ہیں. جب میں میٹ کی بات کرتا ہوں تو ہمیں جو ابھی بھی سامنا ہے ایکسپورٹ کی طرف یا پروڈکشن تو وہ ہیوی میٹلز کا ہے.
تو وہ ہمارے میٹ میں زیادہ ہیں کیونکہ ہماری جو کراپس ہارویسٹ ہوتی ہیں اس کے اندر آلریڈی زیادہ ہیں, تو وہ اینیمل فیڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی زیادہ ہیں. ملک کی میں بات کروں گا کہ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ملک, اور ملک میں یہ جو ابھی پیچھے میں نے بات کی یہ شاید اس سے بھی تھوڑی سی خطرناک بات ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں. لاہور میں اس وقت 25 سے 30 لاکھ لیٹر ڈیلی, اٹس اے ڈیلی فگر, دودھ آتا ہے. 25 سے 30 لاکھ لیٹر ڈیلی ملک آتا ہے لاہور میں. اگر اس کو ریورس کیلکولیٹ کریں تو وی نیڈ 500 to 700,000 animals who produce minimum 12 liter of milk daily. But it's unfortunate our جو cows ہیں, جو ہماری سب سے اچھی cow ہے ساہیوال نسل, they produce 5.5 average milk yield. ہماری جو buffalo ہے that's 1.3 to 1.5 per liter per day. تو پھر کویشچن ہے کہ یہ دودھ کہاں سے آتا ہے, who produce this all milk? This all adulteration things we are getting as a food. اور جو آپ نے اس میں کہا کہ ہماری جو yields ہیں, it's not a sustainable livestock anymore in Pakistan. They are using our resources. We can make a better crops on the same land, but unfortunate کہ ہمارا وہی کنونشنل میتھڈ ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اسی کے اوپر ہم کراپس لے رہے ہیں, اور ہمارے سیڈس اور جو جینیٹک مٹیریل آف اینیملس ہے وی ہیو دا سیم, اور اس میں اس لیے سسٹینیبلٹی نہیں ہے. سیم جب میں اب پولٹری کی بات کروں تو پولٹری کے ساتھ اٹس شیورلی بیسٹ پروٹین وی ہیو ادھر ان پاکستان اور ورلڈ وائڈ. لیکن پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا ہے, دیٹ از سپلائی چین, دا پروڈکشن ایٹ دا فارم. ہماری جو فارم ہے پولٹری انڈسٹری پاکستان میں دیٹ از ایز گڈ ایز انٹرنیشنلی اینی ویئر ان دا ورلڈ. از وی آر بیٹر ایون دین یو ایس سم ویئر. میں بتانا چاہوں کہ آئی انٹروڈیوس دس میکنائزڈ شیڈ ان پاکستان 2002 in first time in broiler and the layer, or then we introduce this is a factor how we can, it's biosecurity, how we can reduce the pathogen control in this area. یہ بیسٹ پولٹری ہے آپ کے پاس. پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم ہے سپلائی چین میں. جب وہ فارم سے اور اس کے اوپر پھٹے کے اوپر آتی ہے, تو جو پھٹے پہ یوز کرتا ہے, اگر اس کا جو پھٹا ہے وہ کوئی ڈیزیز برڈ اس میں آ گیا ہے اینڈ ہی از سالمونیلا پازیٹیو اور کمپائلوبیکٹر پازیٹیو, اور یو کین سے مائکوپلازما پازیٹیو, سو دیٹ چین بھی پازیٹیو, وہ آپ کے گھر میں پھر پازیٹیو میٹ جائے گا. بس اس کو پوری دنیا کے اندر یا تو آپ اس کو دیکھیں گے پروسیس میٹ کی طرف میں آتا ہے, یا پھر آپ کی سپلائی چین کے جو کٹرز ہیں ان کی جو ہیں وہ بڑے صاف ستھرے بہتر ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہ ایک مسنگ ہے, بہت بڑا پارٹ مسنگ ہے سپلائی چین کے اندر. لاسز علیحدہ ہیں کہ جو فارمر, جو آپ نے کہا کہ وہ 50% فارمر کو ملتا ہے, دیٹس ویری ٹرو, شاید اس سے بھی کم ملتا ہے. جو کاسٹ آف پروڈکشن ان کی زیادہ ہوتی ہے گورنمنٹ کیپس کی وجہ سے, ہی کی ناٹ ارن دا منی, دیٹس وائی ایوری ون از گیٹنگ آؤٹ فرام دس اینڈ دس از آور ویسٹیج آف دا منی ایز ویل. تو دوسرا سپلائی چین کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو ہم یوز کرتے ہیں پولٹری میں وہ ایگز ہیں, وہ میجر پارٹ ہے. سیم وتھ ہیپننگ ود دا ایگز. اگر آپ کے انڈے کی جو کوالٹی ہے اس کے شیل کی, دیٹس ویری امپورٹنٹ, وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی البیومن ہائٹ وہ ٹھیک نہیں ہے, تو یو آر گیٹنگ دا ایگ میں بی کمپرومائزڈ. اور اگر جو کہ پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جو اس کو مانیٹر کرے کہ ہمیں جو ویکسینس کے تھرو جو زونوٹک ڈیزیز ہیں کیسے ان کو کنٹرول کرنا ہے. ادارے بہت سے ہیں لیکن کسی کے پاس شاید ایسی کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے ابھی تک, کل کے دن تک نہیں تھی. تو اس میں پھر MGMS ہے, سالمونیلا ہے, جو میجر جو تھریٹس ہیں ہیومن ہیلتھ کو, وہ اس سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے until unless کہ we can maximize the vaccination schedule and someone is looking after that. تو یہ لائف اسٹاک سے یہ چیزیں شفٹ ہوتی ہیں جی. تو باقی
جو جن چیزوں کی آپ نے اور پروفیسر صاحب نے ڈسکشن کی اس میں اکنامک انسٹیبلٹی تو ہے، لیکن اس سے زیادہ سسٹمک ان ایفیشنسی ہے ہمارے پورے اسٹرکچر کے اندر، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ ہوں، ایون کہ یونیورسٹیز ہوں. وی آر پروڈیوسنگ ڈگری ہولڈرس، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن جب آپ ان کی ایگزیکیوشن کی طرف دیکھیں اسی ڈگری کی یا ان کی امپلیمنٹیشن کی دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر، تو آپ کو ناٹ مور دین 10% یو ہیو یو کین کاؤنٹ دا ریئل ون. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو ایکڈیمیا کا اور انڈسٹری کا ہے. سم ٹائم وی ٹاک اباؤٹ دا ڈسکشن جو سب کو بہت پسند ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن میں اس لیے یہ اوپن ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہمیں اس گیپ کو کرنا ہے. جب میں ڈاکٹرس کو آپ دیکھ لیں، انجینئرس کو دیکھ لیں، ایگریرینس کو دیکھ لیں، اگر یہ سارے ہمارے ٹھیک ان کی آؤٹ پٹ ہوتی تو شاید ہمارے ساتھ آج یہ تھوڑے سے اس طرح کے مسائل نہ ہوتے کہ ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں اور کہاں لے کے جا رہے ہیں. سائلوز ہیں جہاں پہ دنیا کے اندر ایسا ہی ہے. آپ اس میں کینیڈا یو ایس کی ایگزامپل لے لیں، جو میجر کراپس پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کی دیکھ لیں. جہاں پہ لینڈ ہے وہیں پہ ان کا سائلو ہوگا، تاکہ اس کو آپ اس کی جو آفٹر کراپ جو ہے وہ آپ اس کو اس کی سیڈ کو اور اس کی کراپ کو بچا سکیں، اور وہ تب ہم دین وی کین موو ٹوورڈ دا فوڈ سیکورٹی. تو اس طرح کے چیلنج ہیں جو میجر تھے. اینڈ تھینک یو ویری مچ. دس از آل آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر. Sir, on one side we are creating pressure on farmers. We are not giving him the due respect, the prices he deserves for his produces. But on the other side, we are giving free hand to the developers who are developing the housing societies. And these societies are engulfing our fertile land day by day. And it is a serious threat to our food security issues. And in this way, our agricultural land, fertile agricultural land is squeezing day by day. And I want to ask from the Honorable House that is there any policies currently in pipeline to control this issue in Pakistan? Any takers? No policy, because all the institutions are for development of land, for societies, and not for sustainable agriculture. اب تیمور صاحب بیٹھے ہیں یہاں، ایگریکلچر کر رہے ہو تسی ڈیزرٹ میں اور روڈا بنا رہے ہو تسی فلڈ پلینز میں. اس وچ فوج بھی شامل ہے، all political parties, all society, all elite. And Ruda is going to destroy Lahore. 43 embankments East Punjab میں بریک ہوئی تھی اس فلڈ میں. اگلی دفعہ وہ بریک نہیں ہوں گی. آپ کے پاس اتنا تیز پانی آئے گا بیکاز آپ نے دریا کو کنٹرول کانکریٹ کر رہے ہیں تاکہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنے. And we are looking for a disaster. ہم اپنے دشمن کو کہہ رہے ہیں کھول دے پانی. And then we'll begin. And we can never ever defeat the mother nature. This is reality of Buddha اور and of all our institutions. بالکل انہوں نے بجا فرمایا، اور بات یہ ہے الٹیمیٹلی ایوری تھنگ از لنک ٹو ایوری تھنگ ایلس. پراپرٹی میں لوگ انویسٹ کیوں کرتے ہیں اس ملک میں؟ بیکاز آپ کا ٹیکس اسٹرکچر ایسا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے. اتنے ریڈیکولس ٹیکسز ہیں اس ملک میں 54%، دیٹ اینی سیلف ریسپیکٹنگ آنٹرپرنور دین ٹیکس essentially saves taxed money and puts it into real estate اس کو وائٹ کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ سے آپ کی ریئل اسٹیٹ اکانومی بوم کرتی ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کو نیو لینڈس ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. سو ایوری تھنگ ہیز ٹو بی فکسڈ ایٹ دا کور فار ایوری تھنگ ایلس ٹو گیٹ فکسڈ، رائٹ؟ I would request access to a laptop that has questions on Zoom, apparently. I can just ask our participants. Yes, Go ahead. please go ahead. Mr. Bashare, if you can unmute and go ahead with your questions. I can also read them aloud, but if you can ask them, that would be great.
जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था, मेरे दो क्वेश्चन थे, मैंने चैट में डाले हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू नो इफ यू गाइस वुड लाइक टू आंसर एनी ऑफ दोस क्वेश्चंस, आई वुड बी ग्रेटली obliged. Read them. So, question. Yes, sure. So I'll read the first question. All right. Given there is a disconnect between the government services, just say the Pakistan Agriculture Research Council recently had a scathing audit by the Chinese this week, and there's a gap between the farmers and private institutes. So who can the farmer really trust in this sort of an environment? Because we're talking about food security here, but if they can't trust your National Research Council, which is there to bring about scientific agriculture interventions, what do we really do in this scenario? So after you guys have answered this question, if you're interested, I can go with the second one as well. That's an excellent question. Thank you, Gusharib. And any of the panelists who would like to take that on? I'll take a stab at it. The truth is that it's hard for farmers to trust anybody in this country. The pesticide type companies are in it for selling their product, so they don't get good agronomic advice from them. The government's extension services, which are provincial, are a complete failure for pretty much all provinces, and which is one of the saddest components of Pakistan's overall, misgoverned governance system. And I think ultimately this might fall onto the private sector and coupled with NGOs. I think they are the only people who can bring, by private sector, I mean, if there is a commodity that the private sector buys. So I know, for example, that the sugar industry in Punjab has done some work towards enhancing yields. And that's why if you look at average yields, they have gone up in Punjab quite significantly over the past decade or so. So basically those types of private sector associations of value add that procure certain commodities, they should work with their supply chain and farmers. And especially when government intervention comes out and goes away in terms of prices, it might lead to better outcomes in terms of contract farming, which also provides an incentive structure to provide agronomic advice for quality specs, for quantity, for yield specs, etc. But as things stand today, it's a very difficult place for farmers to be in. There is no doubt about that. Yes, please go ahead, sir. If we can get a mic to the gentleman here. Question from our participant. I think one question at a time, so let's take the gentleman here. If we have time at the end, we'll take Gusharib's next question as well. He always asks insightful questions. Hello. So these days, the State Bank of Pakistan is working quite a lot on green financing and climate smart agriculture. Like the green taxonomy got approved by MOCC yesterday, and personally we're working with them as well. Wonderful. So I wanted to ask Professor Sher Afghan, considering that you know the structures and issues and you provided some feedbacks on what could possibly be successful, do you think that green financing would be the solution and would it even reach the end user? Because the State Bank is quite optimistic, but personally working with them, I think they're overestimating the potential that it has. Thank you. No, thank you. That's a good question, and thanks for directing at me so that we have to answer it. So no, I think that's the future. Like farmers have to sort of consider adaptation. They have to transition over time towards adoption of varieties or practices which are more resilient to climate change. So these sorts of initiatives that State Bank is trying to initiate, I don't know much about the details of those initiatives, but I think they are rightly suited towards encouraging farmers to take those practices and move towards maybe those varieties or seeds that can better prepare themselves for climate change. So I think that's a very optimistic view of where things are going to go. Yeah. For the organizers to invite me as well as conducting this wonderful workshop. I am Dr. Asghar Ali, currently working as a professor at the Institute of Agricultural and Resource Economics, University of Agriculture, Faisalabad. And thank you very much for all the panelists and their presentations and the very thought-provoking insights on the food security as well as the agricultural uplift. I have no question. I just want to compliment their suggestions as well as the insights and at the same time to add something. As Dr. Saab have said, the 4 pillars of the food security, definitely they are. One is the availability and the food production, then is the access or the affordability, and then in the stability and the utilization. And I think now we should add one more pillar
to the food security, one more dimension to the food security at this point of time in developing countries like Pakistan, that is the food safety. Because for more times we are taking the food, we are thinking that we have sufficient food, but they are unsafe, unhygienic. So food safety, I think that is one of the important dimension in the food security we should say. Other things at the same point, because we are, as the Dr. Sahab have said, that we are self-sufficient, and no doubt we are among the top 10 countries of the world in terms of the different crops like wheat, sugarcane, rice, cotton. We are fourth largest producer of the milk. We are also abundant in the vegetables and the fruits. There is not the matter of the availability, but at the same time, being the agricultural economy, we are importing around $10 billion of the food items annually. Our food import bill is around $10 billion. Despite this, that we are the agricultural country. And among that, the major thing is that $3.5 billion we are importing our edible oil. And at the same time, around 1.5 or $1 billion we are importing the pulses. So the thing is that we should not fix on the main crops, as the Dr. Sahab very well pointed out. The thing is that if we want to be the food secure, and if we want to make the available all the food, and if we want to cut down our the import bill, that is that we should go towards the crop diversification. Crop diversification is the only solution at this point of time if we want to ensure the availability. Problems are there. On the, I think 2 or 3 days back, I am reading a column which have been published in the Dawn by a LUMS professor, I forget his name, and he shows a very pessimistic situation of the agriculture in the current, and he titled it that the 7 lean years of the agriculture. So that is a very pessimistic view. And the data which is basically I have read from the current agriculture census of the 2024, on the basis of that data, we have a lot of scope to improve the agriculture. We have a lot of things are there basically in which we can be the self-sufficient by going towards the crop diversification, by improving our crop area. As I have seen that we have increased from 42 million acres to the 52 million acres in just 10 years or 15 years. In the data of the 2010 census, we have improved a lot. So things are, we should not be that too much pessimistic. We should be the optimistic. The time will come that making the policy, the one thing is, I think, which is the lacking, that we are not engaging the main stakeholder basically in this sector. The farmer is our main stakeholder. We are ignoring that. While formulating and devising any policy, we are neglecting him. So until and unless we will not engage them, particularly the small farmers, which are more than 90% at this point of time, small farmers are there. So taking engagement of these farmers and the main stakeholders, we can move forward. There will not be the problem of the availability of the production. Yes, there will be the problem in the coming years, that is the affordability. That is there will be the problem of the food safety. There will be the problem of the utilization. आजकल आपने देखा होगा, हम देखते हैं स्टेबिलिटी की डॉक्टर साहब ने बात की है. आजकल शादियां आ रही हैं, हर वलीमे में एक दिन में अगर 2 किलो कढ़ाई खा के अगले 4 दिन कुछ नहीं खाना, तो हम कहते हैं वी आर द फूड सिक्योर. दिस इज नॉट. There should be the food stability. Stability is there. Sustainability should be there. Very true, So Dr. ये चीजें सारी हमें देखने की जरूरत है. Thank you very much. Thank you very much for your insight, Dr. Saab. Really appreciate it. We have one more treat for all of you, which is our last panelist who will be joining us online, and that's Mr. Aftab Alam. So I'd request if we can have him on the screen, and would kindly request Mr. Alam to enlighten us with his presentation. Assalamu alaikum. Can you hear me? This is Aftab Alam Khan Walaikum salam. from Islamabad. Yes. Thank you very much, Thank you very much, LUMS, Rizq, and the moderator and chairperson and the panelist for illuminating session. My name is Aftab Alam Khan, and I started I'm an agricultural graduate from Pakistan, and I had then my development management economic studies from UK.
My first job was with Pakistan Agriculture Research Council as research fellow, and then I left government and went to the international organizations. I have engaged with agriculture sector and food security in Pakistan and in over 35 countries for many years, and would like to share few thoughts, particularly the systemic and the structural challenges. I think one is the conceptual challenge. As Burki Saab and also Dr. Asghar Saab have mentioned, that food security means a combination, and I would like to add one more points, 4 or 5 points. Others were mentioned by respectable panelists, but I would like to add one more is the acceptability of the food. For example, we eat beef, cow meat, but our Hindu friends, they do not eat meat. So this is not a food for them. Same goes for the pig meat for Muslims in Pakistan and elsewhere. Unfortunately, and this I am saying with a huge respect to all the agricultural departments, research departments who are working, these friends are doing a lot of work, very hard working. My focus is on that how we can improve some systemic things or structural things so that we can improve the situation. The conceptual challenge was until few years back, whenever we heard or we read any government documents, we said that we are food secure. And that was focused on the production side of food only. We never included other aspects, 4 or 5 aspects we just discussed. So that's one problem. And second is, I would like to add the climate change a little bit. Sher Afghan Saab had a wonderful presentation, and I think the climate change has also changed various aspects of food and agriculture in the last 30 years. And somehow we are still 30 years back. For example, today we are saying that the rubble burning of previous crops are one of the major causes of fog in Lahore and central Punjab. And believe me, I, as an agriculture graduate, I studied this in university. This burning rubbles of the previous crop to get rid of insects and to clean the field quickly, and also uses ash, remaining ash, for fertilization process. And secondly, the Afghan Saab supply chain, I think an excellent diagram. There is a huge problem when the climate change strikes and the farmer is unable to pay Aarti's loan, because if his or her crops are lost, he's unable. So there's a vicious cycle of debt. And I have interviewed a couple of farmers, and the video I have shared in this link, which I have used for international lobbying for loss and damage fund. The video is available here on the chat side. Also, like Dr. Asghar Saab have said, we used to study that monocropping is the best thing 30, 40 years back, but now diversification is the recipe to move forward in terms of climate resilient agriculture. And climate resilient agriculture is more knowledge intensive, whereas the conventional agriculture has been more capital intensive. So I think these are some of the problems. And in terms of two highlights, I would like to share about policy related matters. One, Dr. Asghar Saab have highlighted the major stakeholder, smallholder farmers, both women and men. They are not included in policy making process, but there are other aspects. In 2018, government of Punjab had its agriculture policy, and the policy stated that from 2021, government will stop buying crops, wheat crops from farmers. But there was no transitional arrangements, and we applied it without any preparation, and we disenfranchised farmers, which also impacted the production of wheat. Another aspect is the gender dynamics. Various government policies and research after research show that there are migration from rural to urban areas, and women are bearing more and more burden of agriculture production. Yet,
neither our research system or extension system in agriculture is conducive for women farmers. Research shows that for women, the major source of information is the husband or the male in the family. And when the male is not there, then who will provide the information? Our extension system have very less women extension agents now, and their timing is not conducive for women. There is no system for women farmers to be engaged. And then the project related matters. Excellent research is being done by LUMS, Agriculture University, Faisalabad, and others. FAO, the WFP are doing a lot of work, but many of them remain a project, even if government is engaged. And once the project is over, there's a disengagement and all the lessons, initiatives are gone to drain. So I think these are some of the aspects which need to be changed. And of course, there are different pathways. If I get a chance in the next session or some other time, I can talk. But the major thing is that we are in a comfort zone. We have to move out of our comfort zone to a zone of consciousness, and then to a zone of learning, then application of those learning, and then we can go to a zone of growth. And I think there are international lessons as well, like Bolsa Familia of Brazil. How did they integrate social protection system, poverty reduction, and food security, which was a brilliant success story. We can talk about it later, and I should stop here. Thank you very much for this opportunity. Many thanks to Mr. Aftab Alam Khan, who joined us all the way from Islamabad, and we're very grateful that he joined us online for this. With that, there is room for maybe one last question from the audience before I conclude. All right, let's make it a quick and snappy question. Thank you very much. मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था आपकी attention लेने की. First of all, myself, I am Dr. Shinawar Wasim Ali, and working as professor in University of the Punjab, and I'm heading over there the Department of Food Sciences. So first of all, I'm really thankful for inviting me in this very wonderful session. बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई. मैं क्वेश्चन जिस तरह डॉक्टर असगर साहब ने एनलाइटन किया हमें, तो मैं भी ये चाहूँगा कि क्वेश्चन की बजाय हम थोड़ा सा जो डिस्कशन है उसमें मैं ऐड कर दूँ एज़ पर माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. डॉक्टर शेर अफगान साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये ना 2002, back in 2002, I did my BSc Honours Agriculture from University of Agriculture, Faisalabad. So in that degree, there was a course of agriculture economics. So I remember, I think I was in 3rd or 4th semester. तो उस कोर्स में हमें ये असाइनमेंट दी गई थी कि देखें जी ये क्या प्राइस गैप क्या है. तो वुड यू बिलीव कि 25 साल पहले भी यही था कि 50% प्राइस गैप था जो फार्मर को मिल रहा था और जो मंडी में जो रिटेलर जो कंज्यूमर ले रहा था. तो आई वंडर कि क्यों, क्योंकि मेरा तो एग्री इकोनॉमिक्स का फील्ड नहीं है, तो ये अभी तक 25 सालों में ये 50% गैप क्यों सस्टेन कर रहा है. एक तो आई थिंक कि इससे ज़्यादा इस पे फोकस करने की बजाय कि 50% प्राइस गैप है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है कि ये कैसे रिड्यूस हो सकता है और क्यों अभी तक रिड्यूस नहीं हुआ. आजकल के दौर में भी हमारे बच्चे हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के पंजाब यूनिवर्सिटी से, दे हैव स्टार्टेड सम स्टार्टअप्स जिसमें उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किए हैं और डोर टू डोर फार्मर को जाकर उन्होंने कहा जी हम आपको अलाइन करवाते हैं कंज्यूमर के साथ. तो डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर इस तरह के स्टार्टअप्स सब बच्चों ने शुरू कर दिए हुए हैं. तो क्यों नहीं गवर्नमेंट लेवल पे इसको आज तक सोचा गया और क्यों नहीं गवर्नमेंट लेवल पे. चाइना से मेरी PhD है बैक इन 2010. तो चाइना में तो गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो प्रोड्यूस को जो है वो उसको क्वांटिफाई किया जाता है, उसकी फिर जो उसकी जो क्वालिटी है उसकी बेस पे ग्रेडिंग की जाती है, फार्मर को पेमेंट की जाती है और तो दैन आगे कंज्यूमर के पास. तो आई थिंक ये जो है ना इस पर थोड़ा सा सोचने की हमें ज़रूरत है. सेकेंडली सर आपने बर्की साहब ने बात की यील्ड गैप की. सर इसमें मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट. मैं थोड़ा सा जो मैं चाह रहा हूँ कि माहौल को ना जो पहले पेसिमिज्म था शायद उसमें हम थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म को भी ले आएँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज 2025 में भी 240 मिलियन पॉपुलेशन के बावजूद
جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، بے شک 47 سے 80 تک 5% ایکسٹینشن ہوئی اور اس کے بعد نہیں ہوئی، بٹ اسٹل ان 2025 وی ہیو انف ٹو ایٹ. ہماری آج بھی جو ہے وہ اراؤنڈ 26 ملین ٹنز ویٹ کی جو ہے وہ ییلڈ ہے، وچ از انف ٹو فیڈ دا 240 ملین پیپل. آج بھی ہماری کچھ 700 ملین ٹن کے قریب جو ہے وہ رائس کی پروڈکشن ہے، جس میں سے میکسیمم 400 ملین ٹن وی کنزیوم لوکلی، 300 ملین ٹن رائس وی ہیو ٹو ایکسپورٹ. تو اٹ مینس کہ وی آر سفیشینٹ. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس جو ہے وہ بھی جب ہم پڑھتے تھے اس وقت بھی یہی لاس تھا 35%. آج بھی 35% لاس ہے اس کا پوسٹ ہارویسٹ، بٹ اسٹل جو ہے وہ لوگوں کو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس اویلیبل ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. ان کو مسئلہ جو ہے وہ افورڈیبلٹی کا ہے، پروڈکشن کا نہیں ہے. تو اس حوالے سے وی مسٹ ہیو ٹو تھنک کہ کیسے ڈیفینیٹلی وہ جو ویسٹیج ہے مطلب ییلڈ گیپ کو بھی کرنا چاہیے اور ییلڈ بڑھانے پہ بھی توجہ ہونی چاہیے. بٹ اسٹل جو بات ہو رہی ہے کہ 35% اراؤنڈ وی آر ویسٹنگ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں، مور دین 35%. اور ایون گرینس میں جو شاید عاصم صاحب نے بات کی تھی کہ 20%، 15 to 20% جو گرینز ہیں ہمارے ویٹ اینڈ رائس ڈیو ٹو مس ہینڈلنگ جو ہیں یہ بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ نان پیریشیبل کراپس ہیں، نان پیریشیبل تھنگز ہیں، بٹ اسٹل ڈیو ٹو پور جو پوسٹ ہارویسٹ ہینڈلنگ اینڈ اسٹوریج ہیں ہماری جو پریکٹسز ہیں، تو اس کو بھی ہم لوز کرتے ہیں. تو اس کو جو اگر ہم سیو کرنے پہ کام کریں، جو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بڑھانے سے پہ بھی کام ہونا چاہیے، لیکن جو دیا ہوا اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آئی ریکویسٹ دا ہاؤس. اچھا بات ہوئی سر اصغر صاحب نے بات کی کراپ ڈائیورسفیکیشن کی، ڈیفینیٹلی یہ اٹس ویری گڈ آئیڈیا. لیکن میں جب پڑھتا تھا اگین میں بات کروں گا کہ 25 ایئرز بیک اس وقت بھی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ سویا بین کی، مجھے یاد ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہم بھی پارٹ آف دس کیمپین کہ جی سویا بین کلٹیویشن کو جو ہے نا پاکستان میں پروموٹ کریں. اچھا کسانوں نے سویا بین کو کلٹیویٹ بھی کیا، بڑے ذوق و شوق سے انہوں نے کلٹیویٹ کیا. بٹ آفٹر ہیونگ دا سویا بین کراپس دا پرابلم واز کہ اس کو اب کرنا کیا ہے، اس کا لینے والا کون ہے. تو پتہ چلا کہ ہمارے جتنے بھی، کیونکہ ہم دیسی گھی کھانے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے جی، وناسپتی گھی پہ جب شفٹ ہوئے اور ڈاکٹرز نے بھی شور مچایا کہ جی یہ جو دیسی گھی ہے اور ڈیری فیٹ جو ہے یہ تو اس سے تو جو ہے وہ بڑا کوئی ایجنٹ ہی نہیں ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کو کرنے کے لیے، تو اس سے بچیں اور ویجیٹیبل آئل پہ آئیں. اب ہم نے کھانے ہوتے تھے سموسے، جلیبیاں، پکوڑے جو کہ کرسپی ہوں، ویجیٹیبل آئل میں اس طرح وہ کرسپی نہیں ہوتے تھے. تو ویجیٹیبل آئل کی ہائیڈروجنیشن سے ہم نے دریافت کیا وناسپتی گھی. اب جب بھی وناسپتی پہ شفٹ ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اب ہوتا کیا تھا کہ جتنی بھی ہماری آئل اینڈ گھی انڈسٹری ہے اس سب نے کیا کیا کہ ہم جی کروڈ آئل جو ہے ویجیٹیبل آئل ہم امپورٹ کریں گے، وہ جس کی ہم آج بھی بات کر رہے ہیں. سر نے ہمیں بتایا کہ جی اس کا جو ہے وہ $10 بلین میں سے $3.5 بلین جو ہے وہ آئل سیڈ کا امپورٹ بل ہے. تو وہ امپورٹ بل اس لیے ہے کہ ہم نے جو انڈسٹری لگائی ہے اپنی آئل اینڈ فیٹس کی، اس انڈسٹری میں سہولت ہی یہ تھی کہ آپ کروڈ ویجیٹیبل آئل جو ہے وہ امپورٹ کریں، وہ بے شک کینیڈا سے کریں، کہیں اور سے کریں، اس کو ریفائن کریں اور ریفائن کر کے بے شک پیور سن فلاور آئل ہے، پیور کینولا آئل ہے، یا اس کا بلینڈ بنا کے اپنے برانڈ نیم سے اس کو جب مارکیٹ میں سیل کر دیں. ہم نے تو ایکسٹریکشن کے جو ہے پلانٹس لگائے ہی نہیں اپنی آئلز اینڈ فیٹس جو ہماری ملز ہیں اس میں ایکسٹریکشن کے پروسیجر ہی نہیں ہے ہمارے. یا ہم نے وہ لیا اور اس کی جب ہائیڈروجنیشن کے ہم نے پلانٹ لگائے، نکل ڈالا، اس میں ہائیڈروجنیشن پروسیس کیا، وناسپتی گھی بنایا، مارکیٹ میں اپنے برانڈ نیم سے سیل کر دیا. تو یہ لاسٹ گورنمنٹ نے تھوڑا سا اس پہ کوئی سیمینار تھا شاید، اسی میں اس طرح ڈسکشنز ہوئی تو ان کی توجہ دلائی کہ بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری جو آئل اینڈ ویجیٹیبل جو انڈسٹری ہے اس کے پاس ایکسٹریکشن پلانٹس ہی نہیں ہیں. وہ چند ایک بڑے بڑے جو تھے نام، انہوں نے کچھ تھوڑا بہت فیسلٹیز، لیکن وہ بھی کیونکہ ہر سیڈ کے لیے ایک ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو چاہیے. آپ نے سن فلاور سے آئل ایکسیپٹ کرنا ہے تو ڈفرینٹ اس کے ریکوائرمنٹ ہیں، آپ نے سویا بین سے کرنا ہے تو ڈفرینٹ ہیں. تو جب یہ آگے ایکسٹریکشن پلانٹ ہی نہیں ہیں جہاں سے وہ فیٹس اینڈ آئل جو کہ آپ نے کھانے پینے کے لیے یوز کرنی ہے، تو وہ بلیں ہی نہیں ہیں جو کہ خریدیں سویا بین اور سن فلاور، تو وہ کسان کیوں لگائے اس کو؟ تو پہلے تو اس پہ توجہ کریں نا. اینڈ آئی شیل کنکلیوڈ. بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب نے بھی، ڈاکٹر اصغر صاحب نے بھی فوڈ سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اتفاق سے میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ بھی فوڈ سیفٹی اینڈ ٹاکسیکالوجی میں ہے. تو آئی ریئلی appreciate your views. I'm also the member of scientific panel of Punjab Food Authority for making the regulations. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے. اس میں ییلڈ میں نے بتا دیا ہمارے پاس ہے، اس ٹاپ 240 ملینز کو بھی کھلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے.
بٹ اگین جو یہ ایڈلٹریشن کے ایشو جیسے انہوں نے ملک کی بات کی کہ شاید اتنے اینیملز نہیں ہیں جتنا دودھ جو ہے وہ ہم کنزیوم کر رہے ہیں, تو وہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے, وہ کس طرح بن رہا ہے, اب اس کی سیفٹی کے کیا, اس کو کیسے ایشور کرنا ہے, ان چیزوں میں ڈیفینیٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے. اٹس اے سیپریٹ ایشو ریگارڈنگ دا سپلائی چین. So these are some of my Thank you, Dr. Saab. Really appreciate your views. Dr. Nabi, آپ نے بہت زور سے آیا ہے تو میں کہتا ہوں سب لوگ ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں. یہ ہاؤس کیا سمجھتا ہے جو جس ڈیٹا کی ہم بات کرتے ہیں بار دیٹ از ریلائبل ڈیٹا. یہ ایک ہی کویشچن ہے میرا. آج کے کوئی بھی ڈیٹا جو ہم دے رہے ہیں یہاں کے, ہمارے پاس وی آر 4th لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری اور وی, میں کہہ رہا ہم 5.5 سے اوپر ہماری ییلڈ نہیں ہے. اسی طرح ہماری جو بیکڈ جو ڈیٹاز ہیں, اگر آپ دیکھیں کبھی سینسس پاکستان میں کب کس چیز کا ہوا ہے, تو لاسٹ 30 ایئرز میں مجھے نہیں پتا کہ اینیمل سینسس کبھی ہوا ہے. تو ہاؤ وی کین کمنٹ آن دس میتھن ایمیشنز, کاربن ایمیشنز, دس از آل وی ٹاکنگ اباؤٹ. تو یہ بہت سی ازمپشنز بیسڈ ڈیٹاز ہیں. تھینک یو ویری مچ. اس کی بیس پہ ہم بات کر رہے ہیں, لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ وی آر دا ٹاپ 10 among in the world, among the top 10 countries in the production. We are talking about the total production, not the productivity. جب ہم ٹوٹل پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہم ملک میں 4th لارجسٹ پروڈیوسر ہیں, تو یہ دیکھیں کہ وہ کتنے نمبر آف اینیمل سے ہم اتنا ملک لے رہے ہیں. اگر ہم 1000 اینیمل سے اتنا ملک لے رہے ہیں تو دنیا اتنا ملک جو ہے وہ 250 سے لے رہی ہے. سو ان ٹرمز آف پروڈکٹیوٹی جو ہے نا, ان ٹرمز آف پروڈکٹیوٹی وی آر ویری فار بیہائنڈ. وی ہیو دا سو مینی گیپس, ایکسٹینشن گیپ از دیئر, سائنس گیپ از دیئر, پروڈکٹیوٹی ییلڈ میں ہم بہت نیچے ہیں, بٹ وی آر ٹاکنگ ان دا ٹوٹل پروڈکشن سائڈ بیسیکلی. Absolutely. Thank you for clarifying that, Dr. Saab. کیسے کرنی آئل کی, ٹھیک ہے, وہ یونٹس لگ رہے ہیں, مشینز اس طرح کے یونٹس ہم لگائیں. جی 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 بالکل وہی تھوڑا سا, کیونکہ آئل سیڈ پہ بھی کر دی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک مزید جو جہاں پہ تھوڑا سا اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا اس بات کو, مجھے یہ بتائیے گا, مطلب ایز اے فوڈ سائنٹسٹ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے بات کی کہ جی اس سال جو ہے گورنمنٹ نے ڈاکٹر صاحب ابھی ٹی بریک, ابھی بڑی اچھی سی ایک ٹی بریک. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ ہم نے ابھی اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ گورنمنٹ نے اس سال جو ہے ویٹ کی پرائس فکس نہیں کی تھی, اور دیٹ واز ویری گڈ. یہ کیسے ہے جب گورنمنٹ پرائس فکس کرتی ہے؟ پچھلے سال فرض کریں گورنمنٹ نے 3900 پرائس فکس کی تھی, تو کسان نے کوئی 3700 3600 پہ اپنا پروڈیوس بیچ لیا اس نے, ٹھیک ہے جی, اور پرائس 4500 اور 5000 تک بھی چلی گئی. کسان کو تو فائدہ ہوگا نا کہ اس کو پتا تھا کہ یار یہ 33 میں سر وہی بات کرنا. اچھا اس سال آپ نے پرائس فکس ہی نہیں کی, تو کسان نے 1700 بھی بیچی ہے, اور اس وقت مارکیٹ میں جو ہے آپ کو پھر 4000 پہ مل رہی ہے, تو فائدہ کس کو ہوا ہے؟ نقصان نے تو فارم نے تو 1700 میں بیچ کے نقصان اٹھایا نا, جو گورنمنٹ نے سپورٹ پرائس نہیں دی. بالکل یہ امپورٹنٹ, تو اس کو میں اپریشیٹ کیوں کرتے ہیں. اور اس تھاٹ کے ساتھ ہم آج کنکلوژن کی طرف میں لے کر جاتا ہوں, بیکاز میرے اگین آرگنائزرز سب کو ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرح کا ایونٹ پھر سے کیا جائے, بیکاز اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی اے مچ لارجر, اٹ نیڈس ٹو بی این آل ڈے ٹائپ آف ایونٹ, بیکاز یہ اتنا کمپلیکس ٹاپک ہے اور برننگ کوشچنز آتے ہیں. ڈاکٹر نبی, آپ 30 سیکنڈز پلیز. ایک تو یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی بہت لو ہے, لیکن اس اسٹیٹمنٹ کے باوجود میں اتنا گھبرایا نہیں, کیونکہ ہر شخص نے کہا ویریشن بہت ہے, یعنی کچھ لوگ بہت اچھا پروڈیوس کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے, اور کچھ لوگ, بہت سارے لوگ بہت بڑا پروڈیوس کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ایوریج گر رہی ہے. لیکن چونکہ ویریشن ہے اس لیے میں پیسمسٹک نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں, اچھے لوگ بھی ہیں تو کچھ اس کا کیا جا سکتا ہے. دوسری جو پیسمزم کی نظر آئی چیز آج کی ڈسکشن میں, وہ یہ ہے کہ جہاں تک گورنمنٹ ایکشن کا سوال ہے, سب کچھ غلط, کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو. میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے, ٹھیک ہے بہت سارے فیلیئرز ہیں, لیکن یہ کہ ہر ایک چیز خراب ہو رہی ہے, اگر ہم اس پہ فوکس کریں گے تو سخت پیسمسٹک ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, کچھ سال ہوئے میں ورلڈ بینک میں کام کرتا تھا, تو وہاں پر اینول میٹنگز میں انڈین اور پاکستانی ڈیلیگیشن دونوں آئے ہوئے تھے. تو اتفاق سے میں ساؤتھ ایشیا پہ کام کرتا تھا اس میں, تو دونوں ڈیلیگیشنز میں میری بات ہوئی تھی.
तो I hosted a lunch. तो बात होनी शुरू हो गई कि मैसेजिंग कैसे की जाए. इकोनॉमिक ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग थे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री मैसेजिंग कैसे करे अपने इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बारे में. तो डिस्कशन होती रही. तो एक इंडियन डेलीगेशन के मेंबर थे, उन्होंने कहा कि मैं समझ गया मसला क्या है. जब इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है ना कि हमारी ग्रोथ रेट 4% होगी, तो हमारा मीडिया कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ग्रोथ 6% होगी. पाकिस्तान गवर्नमेंट जब कहती है कि ग्रोथ 4% होगी, तो मीडिया कहता है झूठ बोल रहे हैं, ग्रोथ 2% होगी. This continuous harping, everything is wrong, nothing will get fixed, nothing goes right, feeds into that deep pessimism. तो मेरी गुजारिश ये है कि वहाँ भी वेरिएशन ढूंढें. 100% agreed. That's a brilliant way to end today. I am also very optimistic. Agriculture में पाकिस्तान में बहुत scope है और improvements हुई भी हैं. ये कहना कि improvements नहीं हुई. Maize एक बहुत बड़ी success story है जिसको हमने आज cover नहीं किया. पाकिस्तान अगले 10 सालों में एक एग्रीकल्चर सुपर पावर बन सकता है. ये भी मेरा एक स्ट्रॉन्ग और फैक्ट बेस्ड व्यू है. इस पे किसी और दिन बात करेंगे, उम्मीद है जल्द. मैं आज आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ. आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बिलखसूस मैं हमारे पैनलिस्ट का बहुत मशकूर हूँ. उन्होंने इतनी सारी इंसाइटफुल बातें शेयर की. आई होप दैट यू ऑल हैव हैड अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट टुडे. एंड आई विल एंड विद द फेमस मैक्सिम फ्रॉम हिपोक्रेटिस. एक फेमस ग्रीक मेडिसिन के एक्सपर्ट थे जिनका हिपोक्रेटिक ओथ तमाम मेड स्कूल्स दुनिया में लेते हैं, इंक्लूडिंग आगा खान यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान. और उन्होंने कहा था कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड. एंड विद दैट आई कंक्लूड दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी.